یہ 100 روپے کی انگوٹھیاں، یہ 100 روپے کی گھڑیاں جو آج ہم نے اپنے ہاتھوں میں پہن رکھی ہیں، جب کل ہمیں ہماری قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو یہ انگوٹھیاں بھی ہمارے ہاتھوں سے اتار لی جائیں گی، یہ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں دفن نہیں ہوں گی۔ کبھی بھی اللہ سے موت کی تمنا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہان کے بعد جس جہان میں ہمیں جانا ہے وہ جہان ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارے برداشت سے باہر کا جہان ہے۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمجھانے کے لیے بہت سے واعظ، بہت سے داعی اور بہت سے ناصح پیدا کیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالموت واعظا۔ انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت سب سے بڑا واعظ ہے، سب سے بڑا داعی ہے، سب سے بڑا ناصح ہے۔ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، فرار نہیں ہو سکتا۔ اس موت کو ہر کسی پر آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس کائنات کے اندر جو بھی چیز آئی ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آئی ہے، فنا ہونے کے لیے آئی ہے۔ باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس موت کا جو وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے، اس سے نہ تو ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ ہی ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، انسان کا وقت پورا ہو جائے گا تو وہ کتنی ہی منتیں کر لے، کتنی ہی دعائیں کر لے، کتنا ہی گڑ گڑا لے، وہ خود کو موت سے نہیں بچا سکتا، وہ موت سے فرار نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، آج ہم اپنی موت سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہم دوسروں کے جنازے کو کاندھے پر رکھ کر قبرستان میں جا کر دفن کر دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس کائنات کے اندر، اس دھرتی کے اندر اگر کسی کو موت نہ آتی تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کبھی مدینے پر نہ بنتی۔ جب نبی نہ رہے، جب رسول نہ رہے تو وہ کون سا انسان ہے، وہ کون سا شخص ہے جو موت سے بچ سکتا ہے، موت سے فرار ہو سکتا ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی موت کو فراموش نہیں کرتا، جو اپنی موت کو بھلاتا نہیں ہے۔ اور جو شخص اپنی موت کو بھلاتا نہیں، اپنی موت کو فراموش نہیں کرتا، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے نہیں ٹوٹتا، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جاتا ہے، اور وہ اس دنیاوی زندگی کو
ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں سمجھتا، وہ اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، روزوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے، خود کو برائیوں سے بچاتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی موت کو نہیں بھلایا، اس نے اپنی موت کو فراموش نہیں کیا، اور جو بھی شخص اپنی موت کو بھلاتا نہیں اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے جڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بھی شخص اپنی موت کو بھلا دیتا ہے، اپنی موت کو فراموش کر دیتا ہے، وہ اس مختصر سی زندگی کو ہمیشہ ہمیش کی زندگی سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے روزمرہ کے اعمال کو دیکھیے، وہ نمازوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کر رہا ہوتا، وہ دنیا میں ہر طرح کی برائیوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے اپنی موت کو بھلا دیا، اس نے اپنی موت کو فراموش کر دیا، اور جو بھی شخص اپنی موت کو بھلا دیتا ہے اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا الموت، لا تتمنوا الموت۔ اللہ کے بندو، کبھی بھی اللہ سے موت کی تمنا نہ کرنا، کبھی بھی اللہ سے موت کی خواہش نہ کرنا، کبھی بھی اللہ سے موت کا سوال نہ کرنا۔ آج ہم اپنے روزمرہ کے اعمال کو دیکھیں، ہمیں دو چار مصیبتیں کیا آ جاتی ہیں، دو چار تکالیف کیا آ جاتی ہیں، ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ ہماری زندگی میں مصیبت ہی مصیبتیں آ رہی ہیں، ہماری زندگی میں تکلیف ہی تکلیف آ رہی ہیں، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا الموت۔ اللہ کے بندو، کبھی بھی اللہ سے موت کی تمنا نہ کرنا، کبھی بھی اللہ سے موت کی تمنا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہان کے بعد جس جہان میں ہمیں جانا ہے وہ جہان ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارے برداشت سے باہر کا جہان ہے۔ وہ جہان یا تو عیش اور عشرت والا ہوگا یا پھر دکھ اور مصیبت والا ہوگا۔ کیسے دکھ ہوں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے دکھ ہوں گے کہ جس شخص کو سب سے ہلکا، سب سے معمولی عذاب دیا جائے گا وہ آگ کی جوتی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیسی آگ کی جوتی ہوگی؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی آگ کی جوتی ہوگی کہ جب اس کو وہ آگ کی جوتی پیروں میں پہنائی جائے گی اس کا دماغ آگ سے کھولنے لگے گا، اور یہ وہ شخص ہوگا جس کو جہنم کے اندر سب سے معمولی اور سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، اور وہ شخص یہ تصور کر رہا ہوگا، یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے جہنم میں سب سے بھاری اور سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے میرے مسلمان بھائیوں، اس شخص کا کیا حشر ہوگا، اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کو جہنم کے اندر سب سے بڑا اور سب سے خطرناک عذاب ہو رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتمنوا الموت۔ اللہ کے بندو، کبھی بھی اللہ سے موت کی تمنا نہ کرنا، اللہ سے موت کی دعا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے جہان کے حوالے سے فرمایا، لو انکم تعلمون ما اعلم۔ اس آخرت کے جہان کے حوالے سے جو باتیں مجھے بتائی گئی ہیں، جو کچھ میں جانتا ہوں، اللہ کی قسم اگر وہ باتیں تم جان لو تو تمہارے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں کہ پروردگارا، میری امت کے لوگوں کو
عذاب قبر کی صرف ایک جھلک دکھلا دے، لیکن میں یہ سوچ کر رک گیا کہ کہیں اگر میری امت کے لوگوں نے عذاب قبر کی ایک جھلک دیکھ لی تو وہ اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی رفیق کو، اپنے کسی چاہنے والے کو قبر میں دفن نہیں کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ قبر میرے لیے اور آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ ہر ڈوبتا ہوا سورج مجھے اور آپ کو اس قبر کے قریب کر رہا ہے۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، اپنے موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، قبر پر پہنچے، قبر پر بیٹھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، اس قبر کے لیے کچھ انتظام کر لو، اس قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ جس قبر سے کوئی بچ نہیں سکتا، جس قبر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنی عمروں کا جائزہ لیں۔ آج ہماری عمریں کتنی ہو گئیں؟ کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہو چکا۔ ہم اس قبر کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ کون سا انتظام کر رہے ہیں؟ ایک بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی میت قبر کی طرف لے کر انسان کی لاش کو، انسان کی میت کو جب قبر کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا میرے مسلمان بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کی لاش کو ایک نہ ایک دن قبر میں اترنا ہے۔ آج ہم غیروں کے جنازے کو کاندھا دے کر قبر میں اتارتے ہیں، کل ایسا وقت آئے گا کہ کوئی ہمارے جنازے کو قبر میں اتار کر آئے گا۔ آج ہم غیروں کے جنازے کو غسل دیتے ہیں، کل ایسا وقت آئے گا کہ کوئی ہمارے جنازے کو غسل دے رہا ہوگا۔ آج ہم غیروں کے یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر انہیں چپ کراتے ہیں، انہیں دلاسا دیتے ہیں، کل ایسا وقت آئے گا کہ لوگ ہمارے چھوٹے معصوم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ رہے ہوں گے اور انہیں دلاسا دے رہے ہوں گے۔ یہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ ہمیش رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی لاش کو، انسان کی میت کو قبر کی طرف لے کر جایا جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ، اس کے پیچھے پیچھے 3 چیزیں جا رہی ہوتی ہیں۔ مالہ، اس کا مال۔ لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا مالدار تھا، لوگ تذکرہ کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دیکھو یہ شخص کتنا مالدار ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، 4 پہیوں والی گاڑیوں میں گھومتا ہے، عالی شان محلات، اونچی اونچی بلڈنگوں میں رہتا ہے، اچھے اور بہترین قسم کے کھانے کھاتا ہے، عمدہ اور بہترین قسم کے لباس پہنتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ مال جس کو کمانے کے لیے ہم نے اللہ کو بھلا دیا، یہ مال جس کو کمانے کے لیے ہمیں نماز کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، 24 گھنٹے ہمارے دماغ میں صرف یہی بات گھومتے رہتی ہے کہ 10,000 سے 20,000 ہم کس طرح سے بنا لیں۔ یہ مال جس کو کمانے کے لیے ہم نے جھوٹ کا سہارا لیا، یہ مال جس کو کمانے کے لیے ہم نے غیبت کی، یہ مال جس کو کمانے کے لیے نہ ہم نے حلال میں فرق کیا نہ حرام میں فرق کیا۔ اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں، یہ 100 روپے کی انگوٹھیاں، یہ 100 روپے کی گھڑیاں جو آج ہم نے اپنے ہاتھوں میں پہن رکھی ہیں، جب کل ہمیں ہماری قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو یہ انگوٹھیاں بھی ہمارے ہاتھوں سے اتار لی جائیں گی، یہ ہمارے ساتھ ہماری قبر میں دفن نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز جو ہوگی وہ اس کے رشتہ دار ہوں گے۔
کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کا دوست، کسی کا عزیز، کسی کا رفیق، یہ سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ اس کی قبر میں اتر کر اس کے ساتھ دفن نہیں ہوں گے، بلکہ جو جس کو جتنا زیادہ چاہنے والا ہوگا سب سے پہلے اسے قبر میں اتارے گا اور دفن کر کے باہر آ جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں واپس آ جائیں گی، یرجع اثنان، دو چیزیں واپس آ جائیں گی، ویبقى واحد، ویبقى واحد، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوگی اور جب تمہیں قبر میں دفن کیا جائے گا وہاں پر بھی تمہارے ساتھ ہوگی، اور جب تم اللہ کے سامنے حاضر ہوگے اور اللہ کے سامنے اپنا حساب اور کتاب دے رہے ہوگے تو وہاں پر بھی وہ چیز تمہیں تنہا اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں، ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں۔ اقرا کتابک، اپنی ڈائری کو چیک کیجئے، اپنے 24 گھنٹوں کے اعمال کو چیک کیجئے کہ ہم کس طرح کے اعمال اپنی قبر میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی لاش کو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، انسان کی لاش کو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، وہ لاش، وہ میت اگر اللہ کی نافرمان ہوتی ہے تو دو فرشتے، دو ایسے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو ڈراؤنی شکل والے ہوتے ہیں اور ان کے جسم سے بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ میت اٹھ کر بیٹھتی ہے اور ان دو فرشتوں کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور پوچھتی ہے تم کون ہو؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم وہ تمہاری وہ برائیاں ہیں، تمہارے وہ گناہ ہیں جو تم دنیاوی زندگی میں کر کے آئے، جو تم دنیاوی زندگی میں کر کے آئے۔ مؤذن پکارتا رہا، مؤذن صدائیں دیتا رہا، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے رہے، وہی گناہ ہیں، وہی برائیاں ہیں، اور آج تمہاری سزا میں، تمہارے عذاب میں مزید اضافے کا سبب بنیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ قبر تاریکی کا گھر ہے، یہ قبر اندھیرے کا گھر ہے، یہ قبر سانپ اور بچھوؤں کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں روزانہ نافرمان بندوں پر 99 سانپ چھوڑے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ان 99 سانپوں میں سے کسی ایک سانپ کے زہر کا اگر ایک معمولی سا قطرہ اللہ تبارک و تعالی اگر دنیا میں ڈال دے تو پوری دنیا اس قطرے کے اثر سے مر جائے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ اس شخص کی کیا حالت ہوگی کہ جس پر روزانہ 99 سانپ چھوڑے جائیں گے اور وہ 99 سانپ اسے ڈس رہے ہوں گے، اسے کاٹ رہے ہوں گے۔ ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی موت کو یاد رکھے رہنا چاہیے، اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں فرشتے اس سے سوال و جواب کریں گے، اور جب وہ اپنے سوال و جواب میں ناکامیاب ہو جائے گا تو اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ گندا، اس کی سوچ گندی، اس کا عقیدہ گندا، اس کا کردار گندا، افرشوہ من النار، اس کے نیچے جہنم کی چادر کو بچھا دو اور اس سے کہو کہ اب اللہ کے عذاب کو چکھ۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میت اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے، جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، دو حسین و جمیل خوبصورت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ان کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ یہ اٹھتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ تیری نیکیاں ہوں جو تم دنیاوی زندگی میں کر کے آئے۔
مؤذن جب بھی پکارتا رہا آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تم نے اپنی تمام تر ضروریات کو ایک طرف رکھ دیا اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے گھر میں اپنی پیشانی کو جھکانے آ گئے۔ میں وہ تمہاری نیکیاں ہوں، میں تمہارے وہ اعمال ہوں اور آج تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں اور جب وہ اس کے سوال کا جواب دے دیتا ہے تو اعلان کرنے والا فرشتہ کہتا ہے یہ بندہ سچا، اس کی سوچ سچی، اس کا کردار سچا، اس کا عقیدہ سچا، اس کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دو اور اس سے کہو کہ سو جا جیسا کہ پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ دو ہی قبریں ہوں گی، تصویر کے یہ دو ہی رخ ہوں گے، یا تو قبر جہنم کا گڑھا بنے گی یا پھر وہ قبر جنت کا باغیچہ بنے گی، تیسری کوئی بھی قبر نہیں ہوگی۔ آج رات میں اپنے بستر میں سونے سے پہلے اگر اللہ نے زندگی ہمارے مقدر میں لکھی ہے تو آج رات میں اپنے بستر میں سونے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغیچہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر بیٹھتے تھے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی اور داڑھی سے آنسو ٹپک ٹپک کر زمین کو گیلا کر دیتے تھے۔ سائل پوچھتا ہے کہ اے عثمان، نہ کبھی جنت کے ذکر میں اتنا روئے نہ کبھی جہنم کے ذکر میں اتنا روئے، اس قبر پر بیٹھ کر اتنا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں یہ پہلی منزل ہے، جو یہاں پر پاس ہو گیا وہ آگے بھی جا کر پاس ہو جائے گا اور جو یہاں پر فیل ہو گیا وہ آگے بھی جا کر فیل ہو جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جسے اپنے آنے والے امتحان کا، آنے والے سوالات کا پہلے سے علم ہو جائے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان کہ جسے اپنے آنے والے سوالوں کا پہلے سے علم ہو جائے اور اس کے باوجود وہ اس پر کامیاب نہ ہو سکے، وہ اس پر فیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی لاش کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر میں اس سے جو سوال ہوتے ہیں وہ 3 سوال ہوتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور من نبیک، تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ ان سوالوں کا جواب دے چکے ہوتے ہیں، اور جو نافرمان ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکل رہا ہوتا ہے، ہا لا ادری قلت کما یقول الناس، ہائے افسوس، میں وہی کہتا رہا، میں وہی کرتا رہا جو لوگ کہتے رہے، لوگ کرتے رہے، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تو اس کا یہ جواب ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسے وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اس سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ موت کو اگر یاد رکھو گے 2 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری عبادت میں خلوص پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم اس نیت کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ نماز ادا کریں گے کہ پتہ نہیں آنے والی نماز ہمیں میسر ہوتی بھی ہے یا نہیں، تو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع آ جائے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر لیں گے۔ موت کو اگر ہم یاد رکھیں گے، اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر لیں گے۔ گٹکا کھانے والے لوگ، شراب پینے والے لوگ، جھوٹ بولنے والے لوگ، حرام مال کو کمانے والے لوگ، یہ لوگ
جب اس برائی کو انجام دے رہے ہوں گے تو یہ سوچ، جب وہ موت کو یاد رکھیں گے تو یہ سوچ ان کے اندر ضرور پیدا ہوگی کہ گٹکا کھاتے کھاتے اگر مجھے ٹھسکا لگ گیا اور میری موت آ گئی، شراب پیے ہوئے اگر مجھے موت آ گئی تو میری دنیا بھی برباد ہو گئی اور میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی موت کو فراموش نہ کیجیے، اپنی موت کو بھلائیے نہیں۔ اور اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، موت کو یاد رکھنے کے چھوٹے چھوٹے ایک دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ ہم کون سا کام کریں تو جس کی وجہ سے ہمیں اپنی موت یاد رہے گی۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، جو کمزور ہو چکے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ملاقات کے لیے ان کے گھروں میں جائیے، ان کی عیادت کیجیے، اس کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ اور دوسرا کام یہ کیجیے کہ ہاسپٹل، اسپتال وغیرہ کا جائزہ لیجیے اور ایسے مقامات پر، ایسی جگہوں میں جائیے ہاسپٹل میں جہاں کینسر کے مریض ہیں، جو لوگ جو کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ قبرستان کی خوب زیارت کیجیے، قبرستان کی خوب زیارت کیجیے اور ایسی قبروں کا جائزہ لیجیے جو دھس چکی ہیں، جن میں گڑھے پڑ چکے ہیں، ان قبروں کو دیکھیے۔ اللہ کی قسم میرے مسلمان بھائیوں، دل میں لرزہ پیدا ہو جائے گا اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آج ہم یہاں صحیح و سالم کھڑے ہیں، اسی طرح سے یہ لوگ جو مدفون ہیں اس قبر میں، کل یہ بھی صحیح و سالم تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا وقت ضرور آئے گا کہ ہم بھی جو ہے قبر کے اندر دفن کر دیے جائیں گے۔ قبروں کی زیارت کیجئے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی کبھی کبھار، بہت زیادہ نہیں، کبھی کبھار قبرستان لے کر کے جائیے اور انہیں وہ قبریں دکھائیے جو دھس چکی ہیں، جن میں گڑھے پڑ چکے ہیں۔ گھریلو معاملات اور گھریلو جو لڑائی جھگڑے ہیں، انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، موت سے غفلت جو ہے ہمیں دنیا میں بھی تباہی کے قریب لے کر چلے جائے گی اور آخرت میں تو ہمارے لیے تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔